اور یہ بات میں ایک سنی ہو کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بڑی خاص بات میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اہل بیت کا ذکر نہ شیعہ کا محتاج ہے، نہ اہل سنت کا محتاج ہے، نہ دیوبند، نہ اہل حدیث کا، بلکہ ساری مخلوق جس کا ذکر کرتی ہے نا اسے خدا کہتے ہیں۔ شاہ صاحب تشریف فرمائے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہنے لگا ہوں، بڑا محتاط ہو کے، مولوی کو سمجھ نہیں آتی فتوے لگاتا ہے، اللہ کا ذکر مخلوق ہی کرتی ہے نا، بولو یار، یعنی انسان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ملائکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چرند پرند اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شجر و حجر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جماعتات نباتات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے نا، اللہ خود تو نہیں نا اللہ اللہ کرتا، بولیں یار، جی مخلوق کرتی ہے، اس کا مطلب ہے جس کا مخلوق ذکر کرے نا اسے خدا کہتے ہیں، اور جس کا خدا ذکر کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس لیے میں یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح شیعہ قوم نے دنیا کو ایک میسج دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے، آپ نے فقط نعرے نہیں لگائے، نعرے لگانے والے بھی بڑے ہیں جو کہتے ہیں ہم سے بڑھ کر کون اہل بیت سے محبت کرنے والا، مگر علی کا چوتھا نمبر ہے۔ ہم سے بڑھ کے کون اہل بیت سے محبت کرنے والا، پاک بی بی کو حدیث کا علم نہیں تھا، ہم کو سے بڑھ کے کون اہل بیت سے محبت کرنے والا، پاک بی بی معاذ اللہ فدق کے معاملے میں غلطی پہ تھی، ہم سے بڑھ کر کون اہل بیت سے محبت کرنے والا، فلاں ابن فلاں ان سے افضل تھے۔ اب بھائیا یہ محبت ہے، یہ محبت ہے کہ تنقیص ہے؟ جو محب ہوتا ہے نا، محب، اس کو اپنے محبوب سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے محبان اہل بیت وہ ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا فقط اہل بیت ہوں۔ ان کو اہل بیت سے بڑا صرف مصطفیٰ نظر آئے یا مصطفیٰ کا خدا نظر آئے، اور کوئی اہل بیت سے بڑا نہیں ہے۔ اس لیے شیعہ قوم کو میں ایک پیغام دینے لگا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جب کووڈ-19 اپنے عروج پہ تھا، اس سال کی بات نہیں کر رہا، جب نیا نیا آیا تھا، وہ لوگ ڈر گئے، لاک ڈاؤن، بڑے بڑے محب چھوڑ گئے، اوئے ہوئے اوئے، بیویاں چھوڑ گئیں، بہن بھائی چھوڑ گئے، اولاد چھوڑ گئی، بیوی بچے چھوڑ گئے، سوشل ڈسٹنس پہ آ گئے، آئے کہ نہیں؟ بولیں یار۔ میں نے ایک منظر دیکھا تھا پچھلے سال جب 21 رمضان کا دن آیا، تو میں نے ایک منظر دیکھا ٹی وی کے اوپر کہ لاکھوں کا مجمع ہے، کوئی ایس او پیز نہیں ہے، اور شیعہ قوم نے باہر نکل کر پوری دنیا کو ایک پیغام دیا، پوری دنیا کو ایک میسج دیا کہ جان بڑی پیاری ہے مگر علی جان سے بھی پیارا ہے۔ آج کے دور میں میں پوری دنیا میں جو دعوت دے رہا ہوں، میں پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں، شیعہ سنی سے ہٹ کر، بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے، میں دعوت اللہ و دعوت الرسول کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ میں قرآن سناتا ہوں، مصطفیٰ کا فرمان سناتا ہوں۔ میں نعرہ لے کے نکلا ہوں شیعہ سنی بھائی بھائی، میں نعرہ لے کے نکلا ہوں اپنی فقہ کو چھوڑو نا، دوسری کو چھیڑو نا، قریب آ جاؤ، میں نفرتیں مٹانا چاہتا ہوں۔ یہ تکفیریت اور فرقہ واریت کا جو ماحول بڑا گرم کیا ہوا یار لوگوں نے، میں اس کو سرد کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی جی کافر وہ نہیں ہوتا جسے تو دیواروں پہ لکھواتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھواتا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں،
सादात बैठे हुए मेरे सर का ताज। ये जुमला तवज्जो के साथ समझें। आका अलैहिस्सलाम की 50 से ज़ायद हदीस वो जमा करके उसका मफहूम आपकी मोहब्बतों की नजर करने लगा हूं, सादात के लिए बिलखसूस और आपके लिए जो गुलामान अहले बैत हैं बिल अमूम। ये तवज्जो के साथ नुक्ता समझें। 50 से ज़ायद हदीस अहले सुन्नत की कुतब से, उम्महातुल कुतब से। इस घर को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं, इस घर को मानने के लिए सुन्नी होना जरूरी नहीं, देवबंद होना जरूरी नहीं, अहले हदीस होना जरूरी नहीं। इस घर को मानने की मेरे और आपके प्यारे आका ने एक ही शर्त बयान की है। कितनी? एक शर्त बयान की है मेरे आका ने। ना हाजी होना, ना अलामा होना, ना मुफ्ती होना, ना जाहिद होना, ना आबिद होना, ना मुत्तकी होना, ना परहेजगार होना। एक शर्त बयान की, लाला मूसा वालों आओ हदीसे मुस्तफा सुनाने लगा हूं। मेरे आका ने इस घर को मानने की एक शर्त बयान की है। जी आका, मेरे आका ने फरमाया मेरी अहले बैत को मानने की एक शर्त है, जस्ट वन कंडीशन, मां का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है। ओए होए होए, नहीं समझे यार। ये हदीस आ गई, तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिए। ये हदीस आ गई, मां का नेक होना, बाप का। जरा तवज्जो मेरे तरफ रखिए शाह जी। ये जुमला कदमों पे हाथ रख के देने लगा हूं। जब ये म्यार आ गया ना, जब ये कसौटी आ गई, जब ये फार्मूला आ गया, जब ये आइन आ गया, जब ये कानून आ गया कि अहले बैत को मानने की शर्त आ गई, डिमांड आ गई, मां का नेक होना, बाप का एक होना। अब आओ मेरी तरफ, मेरी तरफ आओ। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बेहकी, तबरानी, काज़ी अय्याद, इब्ने हजर मक्की, सयूती, फखरुद्दीन राजी, अल्लामा अलूसी, शेख इस्माइल हक्की, इमादुद्दीन इब्ने कसीर, काज़ी सनाउल्लाह पानीपती, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल। हदीस की दुनिया की, तारीख की दुनिया की कोई किताब लेके आओ मेरे सामने, एक एक किताब खोलते जाओ, जरा अहले बैत के दुश्मनों के शजरे तो खोलो। नहीं समझे? अब भैया, जिसने इस घर को नहीं ना माना, ना मां एक थी ना बाप एक था, बंदा एक था। सुने, बंदा एक था, बंदा एक था। अहले बैत का दुश्मन और मुनकर, बंदा एक। वल्दियत में नाम 4 थे। ओए होए, नहीं समझे यार। हो सकता है परसों तक समझ आ जाए। जब आप आईडी कार्ड बनवाते हैं या पासपोर्ट बनवाते हैं तो एक फॉर्म नहीं फिल करते, 2 खाने होते हैं, सर नेम जिसमें आप अपना नाम लिखते हैं, सन ऑफ, और वल्दियत का। ये जरा कुतबे अहले सुन्नत तो खोलें, अहले बैत के दुश्मनों के खाते खोलें, उनके बेफाम चेक करें। ओए होए, अहले बैत के दुश्मन बंदा एक एक नजर आएगा, वल्दियत के खाने में नाम 4 नजर आए। हमने इनको शिया सुन्नी में उलझाया हुआ है। कोई अहले बैत से मुंह मोड़ के, कोई अहले बैत से तल्लक तोड़ के, कोई अहले बैत से रिश्ता तोड़ के मुझे अपना मुसलमान तो होना साबित कर दे। इनकी मोहब्बत शियत नहीं, इनकी मोहब्बत सुन्नियत भी नहीं, देवबंदियत भी नहीं, वहाबियत भी नहीं। अहले बैत की मोहब्बत तो ईमानियत है। यार लोग कहते हैं जी हमारे ईमान का हिस्सा है, यानी पार्ट ऑफ फेथ है। अब भैया हिस्सा नहीं, कुल्ले ईमान है।
حصہ وہ ہوتا ہے جس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے یار. یہ ہاتھ حصہ ہے نا باڈی کا, پارٹ آف باڈی ہے. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے ہاتھ ہی نہیں زندہ ہے. پاؤں حصہ ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے پاؤں نہیں زندہ ہے. پتا حصہ نہیں, کئی لوگ دیکھے ہوں گے پتا ہی نہیں زندہ ہے. بولو نا, کوئی ایک بندہ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جس کی روح نہ اور وہ زندہ ہو؟ جی, جو ایمان کا جسم ہے نا, جو ایمان کی باڈی ہے, جو ایمان کا جسد ہے, ایمان کے جسم اور جسد میں اہل بیت کی محبت اس کا حصہ نہیں, اس کی روح ہے. اگر اہل بیت کی محبت نہیں, مودت نہیں, تعظیم نہیں, توقیر نہیں, ادب نہیں, احترام نہیں, تو تمہارے ایمان کا جسم مردہ ہے. اب اگلی بات ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو معروف آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے قرآن میں فرمایا, ہر مولوی پڑھتا ہے, ہر قاری پڑھتا ہے, مفتی پڑھتا ہے, حافظ پڑھتا ہے, بڑے بڑے مقرر پڑھتے ہیں یہ آیت. جب کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو آگے پتہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کام کیوں کرتے ہو, یہ کام کیوں کرتے ہو, یہ بدعت کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی جو حیات ہے, جو رسول اللہ کی زندگی ہے, جو سیرت ہے, وہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. یہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار. تو لہٰذا جو حضور علیہ السلام کے اسوہ پہ چلتے ہیں نا, ان کو کہتے ہیں اہل سنت. کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کسی مولوی کے اسوہ کو اپنانے والا اہل سنت نہیں. بات نہیں سمجھے میری یار. اہل سنت کا معنی جیسے کہتے ہیں اہل حدیث, حدیث والے, یعنی کہ جو کچھ آقا علیہ السلام نے اپنے پاک ہونٹوں سے فرمایا اللہ والی زبان سے, وہ ہے حدیث. اور جس پہ عمل کیا نا, پریکٹیکل فیل ایکٹ, وہ ہے سنت. یعنی حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نماز پڑھو, یہ ہے حدیث. کیا ہے؟ حدیث. اور فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, میری طرف دیکھو جیسے جیسے میں پڑھتا ہوں تم پڑھتے جانا, تمہاری نماز ہوتی جائے گی. ویسے شاہ جی ایک بات کہنے لگا ہوں, یہ نماز حضور علیہ السلام دن میں فرض 5 دفعہ پڑھتے تھے نا؟ بولو بولو نا ذرا. حجرے میں پڑھتے تھے کہ سرے عام؟ جی سرے عام. مسجد نبوی میں سب کے سامنے دن میں 5 دفعہ, دن میں 5 دفعہ, دن میں. اب دن میں 5 مرتبہ حضور نماز پڑھتے تھے سرے عام سب کے سامنے. اور صحابہ کو کہا بھی مجھے دیکھو, مجھے دیکھو جیسے میں پڑھتا ہوں, جیسے میں پڑھتا ہوں, جیسے میں پڑھتا ہوں. بولو یار, وہ بخاری دے رہا ہوں. یہ مولوی تو آج تک وہ جو سریعام حضور ہر روز 5 مرتبہ عمل کرتے تھے, مولوی کو تو اس کی سمجھ نہیں آئی, غدیر تو صرف 1 دفعہ ہی آیا تھا. حضور جیسی تو نماز ان کی پریورٹی نہیں نا. یہ تو کہتے ہیں فلاں نے کہا جس طرح اس طرح پڑھنی ہے, فلاں مولوی نے کہا اس طرح پڑھنی ہے, فلاں مولوی نے کہا اس طرح پڑھنی ہے. تو اہل سنت کا معنی یا قرآن جو کہہ رہا ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے نا. اور بولو یار, حضور کی سنت اسوہ حسنہ ہے نا, کسی ملا ملوانے کی تو نہیں نا. میں حضور کی سنتیں آپ کو بتاتا جاتا ہوں, آپ فیصلہ کرتے جائے کہ سنیت اور شیعت میں فرق کدھر ہے. جب اہل سنت کہتے ہی اسے ہیں, حضور کی سنت کو فالو کرنے والے, حضور کی سنت پہ چلنے والے اہل سنت, وہی ہے نا اہل سنت. چلو ٹھیک ہو گیا. آپ ایسا کریں کہ جمعہ کی نماز پڑھیں, جمعہ کی کسی مسجد میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے, جب جمعہ سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے مولوی صاحب کے پاس جانا ہے. کل جمعہ ہے, پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا. مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے ایک سوال کرنا ہے, مولوی جی جب آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے تو خطبہ دیتے دیتے اچانک آپ بیٹھ گئے, آپ کی کمر میں درد تھا؟ ہوئے جاگو ذرا یار, ذرا جاگنا ہے. آپ کو درد تھی, کوئی تکلیف تھی, بیمار تھے, طبیعت ناساز تھی, اللہ کی عبادت چھوڑ دی آپ نے, ایویں ہی بیٹھ گئے. نہ کوئی عمل ہے اس میں,
نہ کوئی تسبیحات پڑھی ہیں، ایویں ہی بیٹھ گئی، وہ طبیعت تو ٹھیک ہے. یہ آپ نے سوال کرنا ہے. مولوی صاحب پتہ کیا کہیں گے؟ نہیں طبیعت تو ٹھیک تھی، کمر میں درد بھی نہیں تھا، حضور کی سنت ادا کی ہے. کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ سنت. جب مولوی صاحب کہے نا حضور کی سنت ادا کی ہے، آپ نے اگلا سوال پھر کرنا ہے. آپ نے کہا اچھا حضور کی سنت ادا کی ہے؟ جب آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، حضور علیہ السلام کو درد ہو رہا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے، سستانے کے لیے تشریف فرما ہو گئے. مولوی صاحب کہیں گے نہیں حضور کی طبیعت تو ناساز نہیں تھی. میں جامع ترمذی دینے لگا ہوں، اہل سنت کی سیاستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب، جو خود کو اہل سنت کہے، حضور کی سیرت کے چلنے والا دعوے دار کہے خود کو، اور ترمذی کو نہ مانے، سنی نہیں. میں ترمذی دینے لگا ہوں. مسئلہ یہ ہوا کہ حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، یکا یک اچانک سڈنلی مسجد نبوی میں حسنین کریمین تشریف لے آئے. اب آقا علیہ السلام نے خطبہ روک دیا، مؤخر کر دیا، اللہ کی عبادت روک دی، حسنین کریمین کو اپنی گود میں بٹھا کر پھر اللہ کی عبادت شروع کی. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے، مولوی جی، مفتی جی، آج جب تو خطبہ جمعہ دے رہا ہوتا ہے تو کیا تیری مسجد میں حسنین کریمین ظاہر طور پہ تشریف لے آتے؟ بولو یار، تو بیٹھ کیوں جاتا ہے؟ تو رک کیوں جاتا ہے؟ پتا چلا مولوی جی، جب تک تیرے جمعہ میں، تیرے خطبہ میں حسنین کریمین کے ادب والی سنت ادا نہیں ہوتی، نہ خطبہ ہوتا ہے نہ جمعہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے مولوی صاحب سوال کر دے، بھائی خطبہ کون سا اللہ کی عبادت ہے جو حضور نے اللہ کی عبادت روک دی؟ آپ نے لڑائی نہیں کرنی، آپ کے پاس دلیل ہے. لڑتا وہ ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. ذرا کتب احادیث اور تاریخ کا مطالعہ تو کریں. اے جیڑے جیڑے لڑے جے نا، اے سارے ہی بے دلیلے سن. آپ نے لڑائی نہیں کرنی. مولوی صاحب نے کہنا خطبہ کون سی عبادت ہے، آپ نے کہنا چلو مولوی جی ٹھیک ہے، خطبہ تو عبادت نہیں، سجدہ تو عبادت ہے نا. طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا. میں یہ سیرت بتا رہا ہوں، یہ اسوہ حسنہ بتا رہا ہوں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے. مولوی جی پتا چلا حسنین کریمین کی رضا کے لیے، تعظیم کے لیے، محبت کے لیے سجدے کو طول دینا مصطفیٰ کی سنت. بولو یار، سنت کے حدیث، سنت مولا کائنات علی علیہ السلام کو ساری دنیا کے سامنے خانہ کعبہ کے صحن میں اپنے پاک کندھوں پہ سوار کرنا مصطفیٰ کی سنت. پاک زہرا تشریف لائیں، کھڑے ہو جانا، ہوئے ہوئے ہوئے، رہب بہا وقام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا واجلس فی مجلسہ. کھڑے ہو جانا مصطفیٰ کی سنت. اور سنت کے حدیث، سنت ہاتھ پکڑنا، سنت چومنا، سنت اپنی جگہ پہ بٹھانا، سنت. اور اہل سنت حضور کی سنت پہ چلنے والے، بولو یار، حضور کی سنت پہ چلنے والے. اوے سنیوں، پتا چلا سنی وہ ہوگا جو حسنین کریمین کے ادب والی نماز پڑھے، جو حسنین کریمین والے ادب، تعظیم، توقیر والے خطبے دے، جو پاک زہرا کے نام پہ جملہ سنو جس کی گردن جھک جائے، جو پاک زہرا کی تعظیم پہ جس کی نظریں جھک جائے، وہ ہے اہل سنت جو پاک زہرا کو خطا پر کہے. لعنتی ہو سکتا ہے، سنی نہیں
25 ਮਿੰਟ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। सुन्नी कहते ही उसे हैं जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होंठों पे भी हुसैन हो। मैं एक जुमला कहने लगा हूं आपको, जब आप मुहर्रम के मुकद्दस अय्याम में यार लोगों के अमल देखते हैं, यहां इनको उसवा हसना नजर नहीं आता। जब आप उनको 8-9 मुहर्रम में शादियां करते देखते हैं, उर्स मनाते देखते हैं, चरागा करते, मैंने अपनी आंखों से देखा है 10 मुहर्रम को लाइटें लगाई हुई, फिर कहते ने शिया क्यों रोंदे ने। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, आप जब इस तरह के अमल देखते हैं, आपके दिल में सुन्नियत के बारे में नफरत आती है। मैं शिया भाइयों से मुखातब इस वक्त, आप कहते हो सुन्नी इंजदे ही होंदे ने। मैं आपको एक पैगाम देने लगा हूं हाथ जोड़ के, अगर आपने सुन्नियत के बारे में राय कायम करनी है तो किसी सुन्नी को देख के ना करें, सुन्नियत को पढ़ें। मैं जब दूसरे मिंबर पे खड़ा होता हूं, उनको भी एक पैगाम देता हूं, दावत देता हूं, अगर आपने शीयत के बारे में राय कायम करनी है तो किसी शिया को देख के ना करें, शीयत को पढ़ें। एक जुमला कहने लगा हूं, अगर आप सुन्नियत को पढ़ेंगे, अगर आप शीयत को पढ़ेंगे, दोनों पढ़ने वालों को मेरी एक बात जरूर समझ आएगी कि खराबी ना सुन्नियत में, मसला ना शीयत में, फतूर मौलवी की नीयत में। ये जो आपको एक टोला नजर आ रहा है ना, जो यजीद पलीद को जन्नत में घुसेड़ रहा है, जो इस लानती को अमीरुल मोमिनीन कहता है, जो इस लानती को शहजादा कहता है, जो इसको डिफेंड करता है, इसको क्लीन चिट देता है, आपको क्या लगता है कि ये खुद निकले हुए हैं? और भाइया इनके पीछे फंडिंग है, कहीं रियाल की सूरत में, कहीं डॉलर की सूरत में, कहीं इंडियन करेंसी की सूरत में। जो शिया और सुन्नी को लख्त लख्त करना चाहते हैं, जो शिया और सुन्नी को लड़वाना चाहते हैं, जो शिया और सुन्नी के फसादात करवाना चाहते हैं, ना कुरान के खैर खा हैं, ना रसूल के खैर खा हैं, ना अहले बैत के खैर खा हैं, ना सहाबा के खैर खा हैं, ना ये पाकिस्तान के खैर खा हैं। ये इस्लाम दुश्मन है, ये दीन दुश्मन है, ये पाकिस्तान दुश्मन है। इनको बताना चाहता हूं, जो फतवे बाजी की रवश पे चलते हैं, जो काफर काफर के नारे लगाते हैं, जिनके निकाह टूट जाते हैं जनाजे पढ़ने से, मैं उनको एक जुमला कहता हूं, जो बच्चों की जहन साजी करते हैं, जो बच्चों को नफरत अंगेज मवाद कन्वर्ट करते हैं, जो उनकी तरबियत में नफरत भरते हैं, जो नफरत का बीज बोते हैं, उनको एक पैगाम देना चाहता हूं। ओ भाइया, ओ मौलवी, तुम्हें शिया इतने ही बुरे लगते हैं ना, तो एक काम कर, कम से कम पाकिस्तान छोड़ दे। एक शिया लीडर था, शिया लीडर था, रहबर था। शिया लीडर की क़ियादत में, मैयत में, संगत में, रफाकत में अहले सुन्नत भी साथ, देवबंद भी साथ, अहले हदीस भी साथ, सारे मिले। ओए होए, ये मैसेज वैसे मुश्किल है लेकिन मैं दे रहा हूं, आप भी जरा तबलीग समझ के मान लें यार। इसका मतलब है सारे मिले, सारे। तो 14 की निस्बत से, 14 के फैज से 14 अगस्त को अल्लाह ने पाकिस्तान अता कर दिया। फिर मुझे एक जुमला कहने देना, जब पाकिस्तान बनाना था, जब पाकिस्तान बनाना था तो इत्तेहाद जरूरी था कि नहीं? बोलो यार। आज अगर पाकिस्तान बचाना है तो फिर भी इत्तेहाद जरूरी है। इसलिए ये मेरा एक स्लोगन है कि शिया सुन्नी भाई भाई, नासबियत की शामत आई। ये मेरा एक नारा, ये मेरा स्लोगन है। अगला नुक्ता समझाना चाहता हूं, कोई मेरा शिया भाई मुझे मिले या खड़ा हो जाए, अकीदा शिया का किबला, मसलक और विजन और थॉट, नजरियात शिया के, मैं अभी अहले सुन्नत की किताबों से दिखाता हूं। मैं पिछले साल गया कराची खिताब के लिए, तो शिया मसलक के बहुत बड़े आलम दीन हैं, सैयद शहनशाह हुसैन नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला, मैं उनको सफीर अमन कहता हूं। उन्होंने मुझे अपने घर दावत दी, काफी देर गुफ्तगू रही, घंटा 2 घंटे बातें होती रही अहले बैत के फजाइल के ऊपर, अजमत के ऊपर, इनकी नफासत और तहारत के ऊपर। उन्होंने एक जुमला मुझे
ارشاد فرمایا، آپ کو سنانا چاہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، کبھی ملے تو پوچھ لیجئے گا۔ وہ فرمانے لگے کہ علامہ صاحب اساں تے سارا کچھ اے لیائی سنی بزرگاں کو لوگ ہوئے 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 ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنیت سے بڑھ کے کون اہل بیت کی عظمت سنانے والا؟ جو اہل بیت کے دشمنوں کے قصیدے پڑھے، اوئے ہوئے۔ کسی ایک امام اہل سنت نے محدثین کو پڑھے، مفسرین کو پڑھے، مجددین کو پڑھے، مورخین کو پڑھے، کسی ایک امام اہل سنت نے آج تک اہل بیت سے لڑنے والوں کا دفاع نہیں کیا، اہل بیت سے لڑنے والوں کو حق پہ نہیں کہا، اہل بیت سے لڑنے والوں کو زندہ آباد نہیں کہا۔ اوئے ہوئے۔ اس کا مطلب آپ نے جو کراچی میں مظاہرے دیکھے، میں ایک نکتہ سمجھاتا ہوں آپ کو، شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے، قبلہ تشریف فرمائے۔ یزید کا ایک سگا بیٹا تھا، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید، جسے کہتے ہیں معاویہ ثانی۔ اس نے ایک خطبہ دیا، شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابوں میں اس کا خطبہ موجود ہے، بلکہ آج تو ساری دنیا گلوبل ویلج ہے، فنگر ٹپس کے نیچے ہے نا سارا کچھ۔ ابھی گوگل پہ لکھیں خطبہ معاویہ بن یزید، ابھی آ جائے گا، عربی میں بھی اس کی ٹرانسلیشن بھی آ جائے گی۔ یزید دا سکا پتر، اس نے خطبہ دیا، توجہ ذرا میری طرف رکھیں۔ وہ کہتا ہے یہ جو امر خلافت ہے نا، یہ جو امر خلافت ہے، یہ نام میرے دادا کا حق تھا۔ اوئے ہوئے۔ اس نے خلیفہ راشد کے خلاف خروج کیا، وقت کے امام سے لڑتا رہا، اور آگے سنیں، نام میرے باپ کا حق تھا۔ اس نے حضور کی اہل بیت کو شہید کروایا اس تخت کے خاطر، میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں۔ وہ تخت پہ تھوک کر خود جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا۔ کون بلا؟ او بولو یار، کون بلا؟ 22 دنوں میں چھوڑ گیا۔ کون؟ یزید دا سکا پتر۔ نہ اس نے اپنے دادا کو زندہ آباد کہا، نہ اپنے دادا کی سیاست کے زندہ آباد نعرے لگائے، نہ اپنے باپ کو امیر المومنین کہا، نہ اپنے باپ کو جنت میں گھسیڑا۔ اوئے ہے کون ہے؟ وہ یزید کا سکا پتر یار، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کر جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا۔ یہ امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے، اس کو شہزادہ کہنے والے، امیر المومنین کہنے والے، جنت میں گھسیڑنے والے، سیاست فلاں ابن فلاں زندہ باد کے نعرے لگانے والے، اے یزید دے نویں پتر کتھوں جم پے نے؟ جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے، جو اہل بیت کے دشمنوں کے قصیدے پڑھے، بے شک جبے کبے پہن لے، رنگ برنگے امامے پہن لے، سنیت کے لبادے میں گھس جائے، جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے وہ کل بھی ناسبی تھا، وہ آج بھی ناسبی ہے، وہ کل بھی خارجی تھا، آج بھی خارجی ہے، وہ کل بھی یزیدی تھا اور آج بھی یزیدی ہے۔ قبلہ فرما رہے ہیں ٹائم ہو گیا، ورنہ واللہ باللہ تاللہ بھی شروع ہوا ہوں۔ یہ بھی میری تمہید ہے، یہ میرا آغاز ہے، یہ مقدمہ ہے، انشاءاللہ پھر صحیح۔ میں ایک نکتہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، سارا کچھ میں ابھی تک یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ جو حضور کا اسوہ حسنہ ہے نا، حسنہ، بس کلوز کرنے لگا ہوں، حسنہ، یہ جو حسنہ ہے نا، یہ انسان کوئی نماز پڑھتا ہے پھر بھی طلب کرتا ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا کیا حسنہ، او بولو یار حسنہ، وفی الآخرات حسنہ، اس کا مطلب دنیا میں بھی آپ حسنہ مانگ رہے ہیں، آخرت میں بھی، بولو یار آخرت میں بھی حسنہ۔ اور اللہ کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ بھی کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنہ، بولو یار حسنہ۔ اللہ بھی کہتا ہے مجھے حسنہ قرض دو، آپ بھی کہتے ہیں مولا حسنہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ اسوہ حسنہ بھی، اس کا مطلب ہے یہ حسنہ دا پتہ تے کریے، حسنہ دا پتہ تے کرنا چاہیے نا جڑی اسوہ حسنہ ہے۔ اہل سنت کی 15 کتابیں دیتا ہوں، عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، حضرت مقداد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ابو سعید خدری نے بھی کیا ہے، جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی کیا ہے۔ اور صحابہ کے نام پہ ریلیاں نکالنے والوں، اور تم کو جابر بن عبداللہ کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حذیفہ بن یمان کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو عمار ابن یاسر کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو سلمان فارسی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت بلال کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو محمد بن ابی بکر کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو بیس میں تمار کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ صحابہ تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے، مصطفیٰ کے صحابہ تھے، مرتضیٰ کے غلام تھے۔ ہائے 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 ہائے، آؤ میں کوزے میں سمندر بند کرنے لگا ہوں، یہ نہ T20 ہے بلکہ سپر اوور دینے لگا ہوں۔ آؤ حسنہ کا پتہ کرے، اہل سنت کی 15 سے زائد کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ کسی کو چاہیے میرے موبائل میں حدیث پڑھی ہے، آؤ بتاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں وہ نماز میں حسنہ مانگنے والے، روزے میں حسنہ مانگنے والے، جنازے میں حسنہ مانگنے والے، دعاؤں میں حسنہ مانگنے والے، حب علی ابن ابی طالب حسنۃ، میرے آقا فرماتے ہیں علی کی محبت ہی حسنہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، آگے سنیں، علی کی حب حسنہ ہے، علی کی محبت، مودت، تعظیم، توقیر۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ سے بڑا جنتی کوئی نہیں۔ اوہ حدیث دے رہا ہوں، حدیث قصہ نہیں سنا رہا۔ حب علی حسنۃ، حضور فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی حب کیا ہے؟ حسنہ۔ آگے جملہ سنیں، لا یضر معہا سیئۃ۔ ہائے ہائے ہائے، اوہ حدیث مصطفیٰ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جس کے پاس حب علی والی حسنہ ہے نا، یہ حب علی والی نیکی جس کے پلے ہے نا، جب حب علی والی حسنہ پلے ہو تو اس حسنہ کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ ایک اسپیکٹ بتا رہے ہیں آقا۔ اب دوسرا رخ دیکھیں، دوسرا صفحہ چینج کریں، میرے آقا فرماتے ہیں بغضہ سیئۃ، اور علی کا بغض ایک ایسا گناہ ہے لا تنفع معہا حسنۃ۔ ہائے ہائے ہائے، اور سنو، میرے آقا فرماتے ہیں علی کی حب ایک ایسا حسنہ ہے، ایک ایسی نیکی ہے، یہ نیکی پلے ہو تو گناہ کا فکر نہ کر، گناہ کچھ نہیں بگاڑتا۔ علی کا بغض ایک ایسا گناہ ہے مولوی، اگر یہ گناہ ہو تو نیکی رہتی نہیں۔ اوئے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا، بس کلوزنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا حب علی حسنہ تو بغض علی نیکیاں چھڑدا نہیں۔ بولو یار، اس کا مطلب نماز نیکی ہے نا، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، عمرہ نیکی ہے، حسنات ہے نا یار۔ بولو یار، اب ان کے ساتھ ہو بغض علی، اوئے ہوئے، اب بچ جا۔ بغض علی ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا ناسور ہے، ایک ایسا ناقابل علاج مرض ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ روزہ چھوڑتا ہے، نہ حج چھوڑتا ہے، نہ قیام چھوڑتا ہے، نہ رکوع چھوڑتا ہے، نہ سجود چھوڑتا ہے، نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے۔ صحیفہ، میں مسائل چھوڑ رہا ہوں، صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے، صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے، او میری نہ مان، چل مصطفیٰ سے پوچھ لے مومن اور منافق کی پہچان۔ میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، یہ میری اپنی ربائی ہے، ایک ایک مصرے میں ایک ایک حدیث۔ میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں،
کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا، تیرا کچھ کچھ علی ہے، میرا علی تے نبی نے دوویں نور کو. ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے، وہ سیدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے. وہ جیڑا علی نو کل ایمان نہیں مندا، رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے. نعرہ حیدری 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 حیدری.